وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہمارا ہے سبق نمبر 16 اور ہم پڑھ رہے تھے مرکب اضافی، اس کا یہ سلسلہ ہے، اس کا سیکنڈ لیکچر ہے، اور ہم پڑھیں گے کمپلیکیٹڈ ریلیٹو کمپاؤنڈس یعنی مرکب اضافی پیچیدہ۔ پیچیدہ مرکب اضافی کیا ہوتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے نسبت آئے، جیسے کہ یہ مثال ہے بدلے کے دن کا مالک، اس میں کئی ہمارے پاس نسبت ہے کہ ایک مالک ہے جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ شہر کی مسجد کا امام، بادشاہ کے وزیر کا لڑکا، زید کے گھر کا دروازہ۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مشکل کنڈیشن ہے۔ مرکب اضافی سب سے مشکل ہمارا ٹاپک ہے، اور مرکب اضافی اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ بعض میں ایک سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ آتے ہیں، اسی لیے ان کو بنانے کے لیے کچھ رولز بنائے گئے ہیں۔ پہلا رول کیا ہے؟ اگر کوئی اسم مضاف اور مضاف الیہ دونوں پر بن کر آئے تو اس پر دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوگا۔ ابھی ہم اس کو سمجھتے ہیں مثال کے ذریعے۔ پہلے رولز ہم دیکھ لیں۔ غیر منصرف اسما زیر قبول کر لیتے ہیں اگر وہ بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن کر آئیں، مثلا ابواب مساجد البلدی۔ ہمارے پاس پہلا رول ہے کہ اگر کوئی اسم مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن کر آئے تو اس پر دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوگا۔ اب اگر ہم یہاں دیکھیں ابواب مساجد البلدی یعنی شہر کی مسجد کے دروازے، جو ہمارے پاس پہلی مثال تھی، پہلا سوال اس سے ملتی جلتی یہ مثال ہے، یعنی شہر کی مساجد کے دروازے۔ ابواب مساجد کے لیے مساجد مضاف الیہ ہے، جبکہ مساجد البلدی کے لیے یہ مضاف ہے، تو اس پہ دونوں کے قانون کا، دونوں کے قواعد کا اطلاق ہوگا۔ کیسے؟ مساجدی پہ ال نہیں لگا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مضاف پر ال نہیں لگتا، کیونکہ یہ مساجد بیک وقت مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اسی لیے اس پہ ال نہیں لگایا۔ اور ہمیں پتا ہے کہ مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو بیچ کا آیا ہے یہ حالت جر میں آیا ہے، یہ صرف مضاف ہے اور یہ صرف مضاف الیہ ہے۔ اس طرح ہمارے پاس یہ تینوں غیر منصرف اسما زیر قبول کر لیتے ہیں اگر وہ بیک وقت مضاف اور مضاف الیہ بن کر آئے۔ اب اس میں مساجدہ ہوتا ہے، اس میں چونکہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، اسی لیے یہاں پہ حالت جر دکھانا بہت ضروری تھا، اس لیے یہاں پہ زیر ہی لگائیں گے۔ حالانکہ یہ غیر منصرف اسما ہے، اگر ہم ان کی گردان شروع میں یاد کریں تو ہم نے ان کی جب حالت نصب اور حالت جر بنائی تھی تو ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ، مکہ تو مکہ مکہ بنائی تھی کہ غیر منصرف اسما اگر واحد میں ہیں تو رفع سے جب نصب جاتے ہیں، نصب اور جر میں دونوں کی حالتیں سیم ہوتی ہیں اور دونوں میں یہ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک ایکسیپشن ہے، کوئی مرکب اگر ناقص ہے اور اگر وہ خبر بن رہا ہو تو خبر معرفہ ہو سکتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر مرکب ناقص خبر بن رہا ہو تو پھر وہ خبر معرفہ ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مرکب ناقص اگر مبتدا بن رہا ہو تو وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آرڈر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیا ہے۔ مزید الفاظ یاد کر لیجیے اس میں سے، حکمتن، برن، مرعتن، صوتن، ضوء، روشنی، زہرن، کوئی پھول، مالکن، حبن، یوم الدین، طیبن، وردن، طعام، ظالم، ذل، بحر، سوید۔ ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تجزیہ کرتے ہیں۔ بابو بیتی غلام الوزیری۔ اب اس میں ہمارے پاس 4 اسماء استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس مثالیں بہت ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی عربی گرامر کی جو بالکل بیسک چیزیں ہیں ہم وہ سیکھ رہے ہیں۔ ابھی ہم اسپیکنگ کی طرف نہیں آ رہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو بہتر طریقے سے ہم پڑھ سکیں۔ بابو مضاف ہے، بیتی مضاف الیہ ہے، یعنی کہ گھر کا دروازہ۔ بابو بیتی غلام الوزیری، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ غلام کے گھر کا دروازہ۔ بابو بیتی، بیتی مضاف ہے غلام کے لیے اور یہ مضاف الیہ ہے، اور غلام کیا ہے؟ غلام مضاف ہے الوزیر کے لیے اور الوزیر مضاف الیہ ہے۔ اس کا مطلب ہے دو جو ہمارے پاس اسماء ہیں بیت اور غلام، یہ بیک وقت
مضاف بھی ہیں اور مضاف الیہ بھی ہیں، یعنی اگر ہم ان دو کو ملائیں تو یہ بنے گا مضاف الیہ اس کا، اسی لیے یہ حالت جر میں ہے۔ اور اگر ہم بیتی غلامی ملائیں تو یعنی غلام کا گھر، تو غلام اس کے لیے مضاف الیہ ہے اور بیت یہاں پہ مضاف ہو جائے گا، اسی لیے اس پہ ال نہیں لگایا، نہ ال اس پہ لگائے، نہ ال اس پہ لگائے، نہ ال اس پہ لگائے، تینوں پہ ہم ال نہیں لگائیں گے کیونکہ مضاف پر ال نہیں لگتا۔ اسی طرح تینوں پر تنوین بھی نہیں لگے گی، سنگل حرکت آئے گی، اور یہ جو بیچ کے دو ہیں ان پر ہمیشہ حالت جر میں آئے گی، کیونکہ پہلا والا ہمارے پاس رفع نصب جر ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں ہمارے پاس جو مضاف اور مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں یہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوں گے۔ پھر ہمارے پاس الوزیر ہے، یہ صرف اور صرف مضاف الیہ ہے، اسی لیے اس پہ ال لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ مضاف بن کر نہیں آیا ہے اور یہ حالت زیر ہے۔ تو یہ بنا غلام الوزیر کا مطلب ہوا وزیر کا غلام، تو ترجمہ ہوگا وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ۔ طالبات مدرسۃ البلدی، اب اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو طالبات مدرستی، مدرسے کی طالبات، اس میں جو مدرسہ ہے یہ طالبات کے لیے مضاف الیہ ہے اور اس کی نسبت ہم کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا مدرسے کی طالبات۔ اب یہ مضاف الیہ چونکہ آگے البلدی کے لیے مضاف بھی آیا اس لیے اس پہ ہم نے ال کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ اب یہ مضاف ہے۔ البلدی مدرسۃ البلدی کے معنی ہوں گے شہر کا مدرسہ، شہر کا اسکول، شہر کا مدرسہ، تو ترجمہ ہمارے پاس کیا بنے گا، اور یہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے حالت جر میں ہے۔ ال بتائے گا کہ یہ جو پورا مرکب اضافی ہے یہ ہمارے پاس معرفہ ہے یا نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے یا پراپر ناؤن ہے۔ ترجمہ ہوا البلدی یعنی شہر کے مدرسے کی طالبات۔ لحم سوید البری، لحم سوید البری گوشت، لحم یہ مضاف ہے، سویدی شکار، لحم سوید البری خشکی کا شکار۔ اگلی مثال ہے حجو بیت اللہ، حجو مضاف ہے اور اس کا مضاف الیہ ہے بیت، حجو بیت گھر کا حج، اور یہاں پہ بیت اللہ کے لیے جو آگے ہمارے پاس آ رہا ہے اس کا مضاف ہے، تو بیت اللہ کا مطلب ہوا اللہ کا گھر، اور ملا کے ہم اگر پڑھیں تب اضافی پیچیدہ ترجمہ ہوا اللہ کے گھر کا حج۔ ابھی تک یہ جملہ اسمیہ نہیں ہوا ہے، ابھی تک ہمارے پاس یہ مرکب اضافی تھے، یہ جو پچھلی 4 مثالیں ہیں ان سب میں کہیں پہ بھی ابھی جملہ اسمیہ نہیں آیا ہے۔ اب آگے آ رہا ہے راس الحکمتی مخافت اللہ۔ اب 2 ہمارے پاس آ رہے ہیں یعنی 4 ہمارے پاس اسم آ رہے ہیں، اس میں راس الحکمتی اگر غور سے ہم دیکھیں تو راسو مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ جو حکمہ ہے یہ اس کا بھی مضاف ہے یا نہیں ہے، تو غور کرنے پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس پہ ال لگا ہوا ہے، اگر یہ مضاف ہوتا تو اس پہ ال نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ مضاف نہیں ہے، اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہے، اس کا مطلب مرکب اضافی یہاں تک ہے۔ راس الحکمتی حکمت کی چوٹی، حکمت کی چوٹی، اب یہ رفع حالت میں ہے اور راسو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رفع حالت ہے، اور الحکمت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، اور یہ جب جملے میں شروع ہو رہا ہے، اب جملے میں پہلا ہی اسم ہمارے پاس پراپر ناؤن آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہو گیا یا جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ آگے آ رہا ہے مخافت اللہ، اب اس پہ ال نہیں ہے، مخافت خوف کے لیے استعمال ہوتا ہے اسم میں، لیکن اس پہ تنوین نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہوا، مخافت اللہ، اور یہ اللہ حالت جر میں ہے اور اللہ یہاں پہ معرفہ حالت میں ہے۔ ابھی ہم نے ایکسیپشن پڑھا ہے کہ مرکب اضافی کے اندر اگر جو مرکب ہے اس میں خبر معرفہ حالت میں یا پراپر ناؤن کے طور پہ آ سکتی ہے، اس لیے ہم مخافت اللہ کو ہم سمجھیں گے کہ یہ خبر ہے اور جو پہلا تھا وہ ہمارے پاس مبتدا ہے، تو جملے کا ترجمہ ہوگا مخافت اللہ کا ترجمہ ہوگا اللہ کا خوف، پوری اس کا ترجمہ ہوگا راس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ مثال ہے معلمات مدرسۃ البلدی، یہاں ہم رکتے ہیں، 3 ہم نے اسما دیکھے ہیں یہاں پہ مل رہے ہیں، اور یہاں پہ پہچاننے کی جو ضرورت ہے پیچیدہ مرکب اضافی میں وہ یہ ہے کہ کہاں پہ ال لگا ہے کہاں پہ ال نہیں لگا، تو غور سے دیکھیں ان 2 اسما پہ ایک ساتھ ال نہیں لگا، معلمات مدرستی دونوں پہ ال نہیں لگا، اور جن پہ ال نہیں لگتا وہ یاد رکھیے کہ وہ مضاف ہیں۔ اس طرح ہمارا جو مرکب اضافی بن رہا ہے یہ پیچیدہ بن رہا ہے، یہاں تک ترجمہ ہوگا البلدی، البلدی مضاف الیہ ہے، اس پہ ال بھی آیا ہے، یہ معرفہ حالت ہے۔ البلدی کا ترجمہ ہوگا پراپر ناؤن ہے، شہر کی، مدرسے کی معلمات ٹیچرز، فیمیل ٹیچرز، ٹھیک ہے، فیمیل اساتذہ یا مدرسے کی استادیاں۔ آگے آ رہا ہے نساء مسلمات، آگے کے دو نہ مضاف ہے نہ مضاف الیہ ہے، کیونکہ نہ یہ حالت جر میں ہے اور نہ ہی ہے، تو اس ال بھی نہیں لگا ہوا، ہمارے پاس جملہ المسلمون مرآۃ المسلم، المسلمون ہمارا جو ہے
المسلم سے ال لگا ہوا ہے، ال لگنے سے ہمیں بتائیے کہ یہ مضاف نہیں ہے، یہ سادہ ایک اسم آ رہا ہے، یہ رفع حالت میں ہے اور پراپر ناؤن ہے المسلم، ٹھیک ہے، پہچان لیا آپ نے، یہ مضاف نہیں ہے، اگر یہ ہوتا مسلم تو پھر مضاف ہوتا اور ہم اب یہاں پہ دیکھیے ال نہیں لگا ہوا اور تا کے اوپر تنوین بھی نہیں لگی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ اب مضاف ہے، تو اس کی ہمیں نسبت ڈھونڈنی پڑے گی، تو مرأۃ المسلم یعنی مسلمان، مسلمان کا آئینہ ہے۔ نیکسٹ مثال ہے ان السلطانہ۔ اب انا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ تاکید جملہ اسمیہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں انا کے الفاظ سے تاکید کے مفہوم پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ہمارا جو مبتدا ہے وہ نصب حالت میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ ان السلطانہ یہاں پہ زبر آ گئی ہے انا کی وجہ سے، اور السلطان یہ معرفہ حالت ہے، پراپر ناؤن ہے، بے شک حکمران۔ اب اس پر آ رہے العادل، یہ بھی ہمارے پاس یہاں پر اور اللہ کا مطلب ہے السلطان العادل، ایک مرکب توصیفی ہے، عادل سلطان ہم ترجمہ کریں گے۔ ان سلطان عادل، بے شک عادل سلطان، للہ آیا ہے اللہ کا، نصر اللہ، نصر اللہ اللہ کی مدد، قریب قریب مدد قریب ہے۔ یہ جو ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف کیوں ہے؟ کیونکہ عام طور پر مضاف کے اوپر ال نہیں لگتا، اس لیے یہاں پہ فقراء کے اوپر ال نہیں لگا ہے، اس لیے ہمیں ایک اور مضاف الیہ ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے۔ مضاف الیہ کیسے ہے؟ کیونکہ اس پہ یہ حالت جر میں آیا ہے، اس لیے حمزہ کے نیچے بھی حالت طعام فقراء المساجد یعنی مسجد کے فقراء کا کھانا۔ المساجد صرف مضاف الیہ ہے، یہ اس نے ال قبول کر لیا کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اس مرکب اضافی میں 3 اسماء ہیں جس میں 2 مضاف ہیں اور 2 ہی مضاف الیہ ہیں۔ طعام فقراء المساجد، مسجد کے فقراء کا کھانا، طیبن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے تمام اس میں لیکچر میں ال کہا ہے، ویسے اس کی جو اصل ٹرمینالوجی ہے وہ ہے لام تعریف، ال کو ہم کہتے ہیں لام تعریف، جس کی وجہ سے کوئی اسم پراپر ناؤن میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مزید اس میں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو آنسرز ہیں انشاءاللہ میں شیئر کر دوں گی اور آپ لوگ ایک دوسرے کی بھی چیک کر کے اندازہ کر کے کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے مشکل جو ہے وہ ہے بادشاہ کے، وزیر کے، غلام کے، لڑکے کے، گھر کے، باغ کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی ہے۔ جزاک اللہ خیرا، بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔